24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन पहली जमात की वाक़िफ़ियत आमा के बाब नंबर 10 पर है। उन्वान है ज़राए आमद व रफ्त। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि उन ज़राए आमद व रफ्त के मुतालिक जान सकें जो लोग इस्तेमाल करते हैं। आहिस्ता और तेज़ रफ्तार ज़राए आमद व रफ्त में फ़र्क कर सकें। उन मकामात के मुतालिक जान सकें जहाँ बसें और रेलगाड़ियाँ रुकती हैं, जहाज़ परवाज़ करते और उतरते हैं और बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं, और बसों के अड्डे, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर होने वाली सरगर्मियों को बयान कर सकें। बच्चों को बाप के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, बाप के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ मोहतरम टीचर कि आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रही होगी इस सफ़र में मेरे साथ। मतलब ये है कि आपसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जो तमहीद मैं तजवीज़ करता हूँ आपके लिए, आप उसी पर इक्तिफा न कीजिएगा, चूँकि वो हर्फ आखिर नहीं है, वो अल्टीमेट नहीं है। आप मुझसे कहीं बेहतर तमहीद भी उठा सकते हैं। सोचिए और बेहतर तमहीद उठाने की कोशिश करते रहिए। बच्चों से दर्ज झैल सवालात पूछें। सफ़र करने का क्या मतलब है? वो कुछ भी जवाब दे सकते हैं, सही देंगे, लेकिन फिर भी अगर ये ना बताएं कि आपको बताना पड़े तो फिर एक ही बात है कि किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना जो कुछ फासले पर हो, आप सफ़र करते हैं। फिर आप पूछेंगे कि क्या आप भी सफ़र करते हैं? यकीनन वो हाँ का जवाब देंगे। सफ़र करने के लिए आप कौन सी सवारी इस्तेमाल करते हैं, ये भी हर बच्चा बता सकेगा। सफ़र के लिए इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सवाल पूछने के बाद आप बारी बारी मुख्तलिफ बच्चों से पूछेगा, और होना ये चाहिए कि एक बच्चे ने अगर एक सवारी का नाम बता दिया है तो फिर आप बच्चों को ये तलकीन कीजिएगा कि जिस सवारी का नाम ले लिया गया है वो फिर उस सवारी का नाम दूसरा कोई बच्चा नहीं बताएगा, वो कोई उसके अलावा किसी सवारी का नाम लेगा। बच्चों को बताएं कि सफ़र के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को ज़राए आमद व रफ्त कहते हैं, बल्कि उनका तलफ़ुज़ भी ठीक कर दीजिएगा। आमद व रफ्त नहीं कहना, आमद व रफ्त। आमद होता है और रफ्त होता है। आमद आना, रफ्त जाना, ये इसके मानी बताइएगा आप। आमद के मानी आना और रफ्त के मानी जाना। और उन्हें बताएं कि उनका अगला बाब भी इन्हीं के बारे में है, यानी ज़राए आमद व रफ्त। ये देखें आगे मैंने नोट लिखा हुआ है कि ज़राए आमद व रफ्त के मानी भी बता दें। ज़राए ज़रिया की जमा, और ज़रिया के मानी पहुँचने का तरीका, और आमद व रफ्त, आमद के मानी आना और रफ्त के मानी जाना। बच्चों को इस बाब के दर्ज झैल मशमूलात से आगाह करें। उन्हें बताएं कि बच्चों, हम इस बाब में सुस्त रफ्तार और तेज रफ्तार ज़राए आमद व रफ्त के नाम जानेंगे, और फिर बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और
بندرگاہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ دور دراز، اس کے معنی ہیں بہت فاصلے پر۔ دور دراز کے معنی یہی بنتے ہیں کہ کوئی چیز بہت دور ہو، کوئی مقام بہت دور ہو۔ سہولت، آسانی، طے کرنا، پورا کرنا۔ سفر بھی آپ طے کرتے ہیں، لیکن طے کرنے کے جیسے میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ بچوں کو بتائیں کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ ہم اصول بھی طے کرتے ہیں، ہم آپس میں کوئی بات طے کرتے ہیں، اور ہم سفر بھی طے کرتے ہیں، یعنی پورا کرتے ہیں۔ بحری جہاز، بحر کے معنی سمندر۔ اس کے بعد کبھی کوئی ایسا سیاق و سباق بنا تو پھر میں ضرور بتاؤں گا، اس لیے کہ بحر بھی استعمال ہوتا ہے اور بحیرہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ابھی شاید یہ وقت نہیں ہے، پہلی جماعت کے بچے ہیں، تو بحری جہاز، بحر کے معنی چونکہ سمندر ہیں، لہٰذا بحری جہاز کا مطلب ہوا سمندری جہاز۔ چپو، کشتی چلانے کا ڈنڈا۔ آپ بچوں نے ہو سکتا ہے، ویسے تو شاید نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ویسے بھی، یعنی عملاً بھی کچھ بچوں نے چپو والی کشتی دیکھی ہو، لیکن وہ ویڈیوز چونکہ دیکھتے رہتے ہیں بچے آج کل کے، لہٰذا انہیں آئیڈیا ہوگا کہ چپو کیا ہوتا ہے۔ کشتی میں شخص کشتی چلاتا ہے، اس کے دائیں بائیں دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو کشتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساحل سمندر، ساحل کا مطلب ہے کنارہ، ساحل سمندر، سمندر کا کنارہ۔ ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا۔ ماہی کے معنی مچھلی کے ہیں، اور جو مچھلیاں پکڑتا ہے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اسے ماہی گیر کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ یہ صفحہ نمبر 41 پر سرگرمی ہے، اور وہ یہ ہے، یہ زبانی بتائیے کے تحت ہے۔ حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 3۔ اب یہ زبانی بتائیے میں اس کے تحت لکھا ہے کہ پہلا حصہ تو چھوڑ دیں، وہ تو آسانی سے بتا دیں گے۔ دوسرا حصہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی بس، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے؟ کلاس میں اپنے سفر کا حال بیان کریں۔ اب اس کے لیے یقیناً بچوں نے سفر تو کیا ہوگا، سب نے نہیں تو چلو کچھ بچوں نے کیا ہوگا، بس کا کیا ہوگا، ریل گاڑی کا کیا ہوگا، یا ہوائی جہاز کا کیا ہوگا۔ آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ بھئی آؤ بیٹا بتا کیسا سفر تھا، کیسے کیا۔ اور جتنی آپ حوصلہ افزائی کریں گے بچے تیار ہو جائیں گے کچھ کہ وہ پوری کلاس کے سامنے آ کر اپنے سفر کا حال بیان کریں۔ اور اس میں یہ سرگرمی کرتے ہوئے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو موقع دیں کلاس کے سامنے آنے کا اور اپنے سفر کا حال بیان کرنے کا۔ اگلی سرگرمی ہے کہ یہ بھی زبانی بتائیے کے تحت صفحہ 42 پر، اور وہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ سواری کے بارے میں بتائیں۔ آپ کو یہ سواری کیوں پسند ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی سواری ہو جس پہ انہوں نے سفر تو نہ کیا ہو مگر انہیں پسند ہو۔ اس کا حاصل تعلم ہے نمبر 1۔ بچے بتائیں گے کہ انہیں کون سی سواری پسند ہے اور کیوں۔ اس کے لیے بھی جیسے میں نے اس سے پہلے والی سرگرمی کے حوالے سے کہا تھا کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں موقع دیں زیادہ سے زیادہ بچوں کا کہ وہ کلاس کے سامنے آ کر۔ اور حوصلہ افزائی ایک تو یہ ہے کہ آپ بطور ٹیچر کے ویسے ہی بچوں کو جنرلی یہ اعتماد دیں، وہ آپ کے سامنے
اور کلاس کے سامنے آ کر کچھ بولنے میں شرمائے نہ، اور پھر ان کو انکریج کریں اور حوصلہ افزائی کریں کہ اگر کوئی بچہ 2-4 جملے بھی بول دے، ٹوٹے پھوٹے بھی بول دے، تو آپ باقی بچوں سے کلیپ کروائیں، تالیاں بجوائیں۔ یہی طریقہ ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی سرگرمی پر، اور یہ ہے صفحہ نمبر 45 پر۔ اس کا حاصل تعلم ہے نمبر 4۔ یہ سرگرمی یہ ہے کہ بچے ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ یا بس اڈے پر ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی زبانی بتائیے کے تحت ہے۔ یہ بعض اوقات ویسے دی گئی سرگرمیاں ایسی ہوتی نہیں ہیں کہ ان پر ہم بات کر سکیں، اس کو واقعی سرگرمی کے طور پر ہم کلاس میں کر سکیں، لیکن یہ بعض اوقات زبانی بتائیے کے تحت بھی ایسی سرگرمی ہوتی ہے کہ جسے کروانا چاہیے۔ اب اس میں زبانی بتائیے کے تحت سرگرمی ہے کہ کیا آپ نے کبھی ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ یا بس اڈا دیکھا ہے؟ یہاں پر ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں بتائیں۔ یہ بہت مفید سرگرمی ہے، آپ بچوں کو سوچنے کا موقع دیں، اور پھر منتخب بچوں کو بلائیں، اور زیادہ تر جو رضاکار بچے ہوں، یعنی جو والنٹیئر کریں اپنے آپ کو کلاس کے سامنے آ کر بتانے کے لیے، وہ بتائیں گے کہ ریلوے اسٹیشن پر کیسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ایئرپورٹ پر کیسی ہوتی ہیں، یا بس اڈے پر سرگرمیاں کیسی ہوتی ہیں، کیا کیا وہ دیکھتے ہیں، ان کے مشاہدے میں کیا کیا آتا ہے۔ یہ سرگرمی بہت مفید ہے اور اسے بہت اچھی طرح کروایا جا سکتا ہے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔